واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری کتاب الصوم باب فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تقدیر پر اور قیامت کے دن پر، اور پھر ثواب کی نیت سے اس نے روزہ رکھا، تو اس کے پچھلے گناہ روزے کی برکت سے، روزے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے. روزے کا مقصد ہمیں اور آپ کو اس وقت حاصل ہوگا، اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کو روزے کا مقصد حاصل ہو. تو واقعہ یاد کیجئے وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. تو اب جو روزہ دار قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جو میں نے پہلے بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرے، تو اس کو روزے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. صحیح بخاری کتاب الصوم 1690. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بہت آگے رہتے تھے، آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھی ہوئی رہتی تھی. رمضان میں تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، دریا دل ہو جاتے تھے. جس وقت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، اور جبرائیل امین رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین آ کر ملتے تو آپ تیز ہوا کی مانند سخی ہو جاتے تھے. اس لیے رمضان کے مقصد کو اور روزے کے مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے. ناظرین کرام، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارا آج کا سماج ہے، آپ کا سماج، اس میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کہ کتنے مسلمان ہیں اور کتنے نوجوان ہیں جو رمضان کے روزے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس مہینے کا احترام تک نہیں کرتے. وہ کھلم کھلا ویسے ہی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جس طریقے سے ایک غیر قوم کا آدمی کھاتا پیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں دن کے وقت پردے ڈال دیے جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اس حرمت والے اور عزت والے مہینے کا مذاق اڑاتے ہیں. ناظرین کرام، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں، شہر اور دیہات کے فرق کیے بغیر، کہ مسلم نوجوانوں میں خاص طور پر روزہ چھوڑنے کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے. آج جبکہ مسلمانوں کی پکڑ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے اپنے نوجوانوں پر، اور ہمارے نوجوان جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ وہ کھاتے پیتے ہیں کھلم کھلا. تو اس گناہ کو روکنا چاہیے. اگر ہم نے اس گناہ کو نہیں روکا تو ہم سوسائٹی کو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یاد کیجئے قرآن پاک کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اے لوگو ڈرو اور بچو اس فتنے اور مصیبت سے اور اس عذاب سے جس میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے، جس کی پکڑ میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے. اس پکڑ میں، اس عذاب میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے جنہوں نے اس گناہ کو، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں روکا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے اس برائی کو تو زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی اس برائی کو نہیں بدل سکتا ہے تو دل سے اس برائی کو بدل دے.
صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49. دل سے بدل دینے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے اس برائی کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو تکلیف ہو کہ کیا بات ہے کہ ہمارے نوجوان روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے اور کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں، اور اس تکلیف کا اثر ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو، ان کے چہروں سے ظاہر ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کو پیٹ میں درد ہے تو کیا اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو جاتا کہ واقعی اس کو تکلیف ہے، واقعی وہ پریشان ہے، اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال جب ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان یا ہمارا کوئی بھائی روزہ چھوڑ رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ بہت بڑا منکر ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے. سماج سے اس برائی کو ختم ہونا چاہیے، اور جب تک ہم اس برائی کو ختم نہیں کر لیں گے ہم دم نہیں لیں گے، ہم سانس نہیں لیں گے. یہ تکلیف مسلمان کو ستائے جا رہی ہو. یہ ہے حدیث کے اندر کہ دل سے برائی کو بدل دے، یہ ہے اس کا صحیح مطلب. ناظرین کرام، جب کوئی بھی برائی کھلم کھلا ہوتی ہے، عام طور پر سب کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہمت کھل جاتی ہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی اس برائی کو کرنے پر تل جاتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. کیا روزہ چھوڑنے والے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنے والے، کیا یہ وہ حدیث نہیں جانتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن سو رہا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1568، اور صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ دونوں مجھ کو لے کر جانے لگے، اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے اور مجھ سے کہا کہ چڑھو. تو میں نے کہا کہ انی لا اطیقہ، کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتا. تو ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے کہا انا سنسہلہ لک، کہ آپ تو چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے. چنانچہ وہ لوگ لے کر مجھ کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، بلندی اور اونچائی پر پہنچے. وہاں میں نے آوازیں سنی، چیخ و پکار سنی. تو میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ یہ کن لوگوں کی چیخ و پکار ہے، یہ کن لوگوں کی آوازیں چلانے کی آ رہی ہیں؟ تو ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آواز ہے. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے اور منہ کو چیر دیا گیا ہے اور ان جبڑوں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی اس ذلت اور رسوائی کے عذاب سے حفاظت فرمائے. یہ کتنا سخت عذاب ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کے جبڑے کو چیر دیا جائے گا اور اس جبڑے سے خون بہا کرے گا. ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. روزے کے مقاصد کو پانے کے لیے یہ بھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جیسا کہ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم. جامع الترمذی حدیث نمبر 807. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اس شرط کے ساتھ کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اس کے ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا، دونوں کو برابر برابر ثواب ملے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہو تو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے. ناظرین کرام، آئیے ہم عہد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم روزے کے مقصد کو پانے کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم ناجائز کسی کو نہیں ستائیں گے، ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، نہ ہم حرام کھائیں گے اور نہ حرام کھلائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں گے اور جھوٹ سے بچیں گے. اس کے علاوہ تقوی اختیار کرنے کی بھی جتنی بھی شکلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر ہم عمل کریں گے. نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا. کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، کرو مت
آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے مقاصد سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔